شہزاد چودھری صاحب، رانگ کو رائٹ کیا جا رہا ہے، کیا پرانے گڑے مردے اکھاڑنے سے نظام کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، یا آلریڈی رانگ کو رائٹ کرنے میں تاخیر ہو چکی ہے؟ میرا خیال ہے کہ نظام ہی نیا لایا جا رہا ہے۔ آپ نظام کو کہہ رہے ہیں نا کہ متنازع بنا دیا گیا، یا اس کو یہ کہ رائٹ کو رانگ کیا جا رہا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے مکمل طور پر ایک نیا نظام ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے ہمارے بیچ میں۔ آپ ایک بنیادی سوال اٹھا رہی ہیں کہ یہ جو ایک چیز ہے، آج اخبار کی خبر آپ کو، یہ میں ہیڈ لائن بالکل آپ مین سٹریم نیوز پیپر ہے پاکستان کا، اردو کا، نواز شریف کو اپیل کا حق بل منظور۔ یہ ہے لارجر پرسیپشن۔ یہ جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اشتر صاحب اس کے بالکل ایکسپرٹ ہیں، اور باقی تمام لوگ، وہ سارے وہ کہتے ہیں، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس پیکج کو، اس بل کو، تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا بل ہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو وقت ہے اس کا، جس طریقے سے جس وقت میں لایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کل ہو جانا چاہیے تھا، تو یہ وقت جس وقت پہ لایا جا رہا ہے، جبکہ ایک سو موٹو یا ایک اپیل اس وقت آپ کی الیکشنز کے بارے میں سپریم کورٹ سن رہا ہے، اس کو یہ متنازع بنا دیتا ہے۔ یہ مقصد یہ اس کو متنازع بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے، تین چار چیزیں میں سیاسی طور پر میرا خیال ہے کہ آج عمران خان کو اپنی جگہ پتہ لگ جانی چاہیے کہ سیاسی طور پر وہ کتنی برے طریقے سے مات کھا چکا ہے۔ یہ اس کو ایک لیگل عدالتی پروسیس مت سمجھیں، یہ ایک سیاسی اسٹریٹجی کا ایک کمال میں کہتا ہوں کہ آج ایک اس کی جو آپ کے سامنے جو اظہار ہو رہا ہے، یعنی وہ دیکھیے کہ ایک عمران خان اکیلا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تمام کے تمام لوگ باقی سب ایک طرف ہیں، میں اس کی بات کرتا ہوں، لیکن بنیادی طور پر کیا ہے، نواز شریف صاحب کا حق ان کو مل جائے گا اپیل کرنے کا، شاید ملنا چاہیے اگر ان کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی ہے، اور اگر پہلے زیادتی ہے تو یہ کس قسم کا سپریم کورٹ ہے جو کسی کے کہنے پہ یہ بنیادی اور چیزوں کے اوپر فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بالکل ٹھیک ہے، وقت آ رہا ہے، غالباً ایک نیا کورٹ بنے گا، کورٹ بنے گا، وہ جو کورٹ ہوگا وہ اس تمام چیزوں کو درست کر دے گا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر خود جس قسم کی ٹوٹ پھوٹ آ گئی، کمزور ہو کے رہ گیا سپریم کورٹ، یعنی ایک ادارہ آپ کا ٹوٹ گیا اس پروسیس، جو پولیٹیکل پروسیس ہے، اس کے بعد صدر پاکستان کے اوپر تلوار لٹکنا شروع ہوگی اگر سپریم کورٹ مثال کے طور پر جاتا ہے، ایک نیا سپریم کورٹ نکلتا ہے، پریزیڈنٹ کی اپنی پوزیشن، صدر پاکستان کی پوزیشن، اور اس کے بعد دو جرنیلوں کو اس وقت آہستہ آہستہ ٹارگٹ کیا جانا شروع کر دیا۔ مجھے بات کر لینے دیجیے، یہ سیاسی پروسیس ہے، یہ اس کا ایک ہم درمیان میں بیٹھے ہیں، اس کے یہ حصے رہ گئے ہیں۔ ایجنٹس آف چینج کیا ہیں اس پاکستان کے اندر؟ ایجنٹس آف چینج چار ہیں۔ ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ بالکل اسے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے ایک طرف لگ کے بیٹھ گئی ہیں۔ صرف ایک گروہ کے ہاتھ میں اس وقت پوری کی پوری طاقت ہے، ایک سائیڈ کے ہاتھ میں پوری کی پوری طاقت ہے اگر گروہ کا لفظ غلط ہے تو۔ اس کے بعد فوج، ہم نے کل ڈسکس کیا تھا فوج کا برا حال، تو وہ بول ہی نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہم تو اے پولیٹیکل ہے، نیوٹرل ہے، بھائی ہمیں کچھ نہ کہنا۔ عدلیہ کا حال جو ہم نے کر دیا، بریک اپ کر کے رکھ دیا تمام بینچ کو کیا، پورے سپریم کورٹ کو ڈیفینیشن ری ڈیفائن کر دی ہر چیز۔ اللہ کرے یہ تمام چیزیں اچھائی کی طرف لے کے جائیں، میں تو یہ دعا کرتا ہوں۔ اور عوام تو آٹے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ چار ایجنٹس آف چینج ہیں جن کو کہ آپ نے نیوٹرلائز کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ تو جب یہ حالات ہوں تو پھر منمانی ہوتی ہے، وہ کیا جاتا ہے جو آپ کا اپنا اسکرپٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اپنے مفادات کا دفاع کیا جاتا ہے، اور اپنے آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے آپ ساری ایفرٹ کرتے ہیں۔ تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے، آپ ایک چھوٹی سی بات پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ متنازع ہو گیا یا نہیں ہو گیا، میرا تو خیال ہے کمال سیاسی چال ہے، اور عمران خان کو آج سوچنا چاہیے کہ اس نے جو کچھ کیا کتنا غلط کیا۔ نیشنل اسمبلی سے گیا، دونوں پروونشل اسمبلیز توڑی، میں اس وقت بھی کہتا تھا اس سے بڑی بے وقوفی وہ اور کر نہیں سکتا۔ میرے حال میں آج وہ مانے گا کہ اس نے بے وقوفی کی۔ زیغم خان صاحب، ایک تو جو بنیادی سوال ہے عدالتی اصلاحات بل پر آپ کی رائے، اور یہ جو ایک بات جڑ گئی جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی ذاتی معاملات کے لیے قانون سازی اور ٹائمنگ، تھوڑا سا اس بات کو ساتھ ایڈریس کر دیجیے گا۔ جو شہزاد صاحب نے یہ یہاں باتیں رکھیں، اور کہ آج ایک بندہ ایک طرف اور باقی سب ایک طرف، سر یہ سارے معاملات یا ایجنٹس آف چینج جسے وہ کہہ رہے ہیں اگر آج نیوٹرلائز ہیں تو سر یہ ایک دن میں تو ہوتا نہیں ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ وہی نہیں ہے جو بویا کیا تھا وہی آج ہم کاٹ رہے ہیں؟ جن کو شہزاد چودھری صاحب ایجنٹس آف چینج کہہ رہے ہیں، میں ان کو کہوں گا سٹیٹس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے عدلیہ کا کوئی برا حال نہیں کیا۔ پاکستان کے عوام نے اپنے نمائندوں کے ذریعے 2009 میں عدلیہ کو وہ طاقت اور وہ اختیار دی جو دنیا میں کسی ملک میں کسی عدلیہ کو حاصل نہیں ہے، اور پاکستان کی عدلیہ نے
اس اختیار کو مزید پھیلا کر ان اختیار کا جو مس یوز کیا، دنیا کے ایک جمہوری ملک میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالکل جس طریقے سے ایگزیکٹو کا حساب کتاب کیا گیا، جس طریقے سے مقننہ کے اختیار پہ قبضہ کیا گیا، جس طریقے سے آئین سازی کی گئی، وزرائے اعظم کو فلمسی چارجز پہ کہ تم نے توہین عدالت کی ہے، 22 کروڑ لوگوں کے منتخب وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے ایک سیٹنگ میں نکال کے باہر کیا گیا۔ ایک دنیا کا آپ ملک دکھا دیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ عدلیہ کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ بھائی یہ ادارہ جا رہا ہے، یہ ادارہ اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ اس کے اوپر کوئی حملہ آور ہے، اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ اس کے پاس اختیارات کم ہیں، اس وجہ سے جا رہا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں بچے اور ادارے کا سربراہ ادارہ بن کے رہ گیا ہے۔ جس طرح سیاسی جماعتوں کے سربراہ سیاسی جماعتوں کے مالک بن گئے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان نے رولز کی غیر موجودگی میں وہ اختیارات سمیٹ لیے ہیں جو ادارے کے اختیارات ہیں۔ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ یہ کوئی سیاسی مسئلہ خالی نہیں ہے، بارز تو سیاسی نہیں ہے، یعنی آپ کی جو جوڈیشل لیگل کمیونٹی ہے وہ یک آواز ہے، آج سے نہیں، ایک دہائی سے زیادہ سے یک آواز ہے۔ ہر طرح کے وکلا، پی ٹی آئی کے وکلا بھی آپ سن کر دیکھ لیجئے، پی ٹی آئی کے بھی جو وکلا ہیں، سوائے ان کے جو پیورلی پولیٹیکل ہیں اور جو پی ٹی آئی کے کیسز لڑ رہے ہیں ان کو چھوڑ کے، جو سٹالورٹس ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس مانے جاتے ہیں پی ٹی آئی میں، تمام پارٹیوں کے جو سینئر، ان سے الائنڈ اور انڈیپینڈنٹ جو ہمارے قانون دان ہیں، وہ یک آواز ہیں کہ بھائی ریگولیٹ کرو، رولز بناؤ، ایک بندے سے اختیار لے کے اس ادارے کو اختیار دو۔ کیونکہ کیا ہوا، جب اس ایک بندے کے پاس اختیارات تھے تو مس یوز ہوئے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اب 184(3) کا جو اختیار ہے، جس میں سو موٹو بھی شامل ہے اور کوئی کیس بھی لے جا سکتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی حقوق کے معاملے پر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ دخل اندازی کر سکے، اس میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ اور کیا گیا کہ انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ یعنی سب سے بڑا ایک بنیادی انسان کا حق ہے، اشتر اوصاف صاحب نے بھی بتایا، کہ اس کی اپیل سنی جائے۔ بھئی خدا کی عدالت تو نہیں ہے نا کہ جس کے اوپر کوئی اپیل نہیں ہے، دنیا کی ہر عدالت پہ اپیل کا حق ہوتا ہے، بڑی سے بڑی عدالت غلطی کر سکتی ہے، اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ میں یہ عرض کروں گا، مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر اتفاق رائے ہونا چاہیے تھا، یہ کام ایک اتفاق رائے کے، میڈیشن کے، ریکنسیلیشن کے پروسیس کے طور پہ نہیں ہو رہا، اس لیے شاید یہ ہمیں حل کی طرف نہ لے کر چلا جائے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو پرٹیکولر کلاز ہے، میرا خیال اس قانون میں اگر اس کو نہ رکھتے تو بہتر تھا، کیونکہ یہ قانون رولز پہ فوکس کرتا ہے، یہ ریپریشن کی ہے، اس کو الگ سے ایک آئینی ترمیم کے لیے ایک مختلف قانون کے ذریعے لاتے تو میری رائے میں زیادہ بہتر ہوتا۔ درست۔ عدالت عظمیٰ کے ججز میں اختلافات کو لے کر گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے۔ ابصار صاحب، کیا فل کورٹ معاملات کو حل کر سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں پیشین گوئی تو کوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن جو آپ کا سوال تھا اوریجنلی، اس میں مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ آپ نے 200 کے قریب سو موٹو نوٹسز کی بات کی ہے۔ 2014 اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت پی ٹی آئی کے صدر تھے جاوید ہاشمی۔ انہوں نے 2014 کے دھرنوں کے عین درمیان میں پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اور انہوں نے وہاں ایک سازش کا پول کھولا کہ کچھ جرنیلوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے آنے والے ججز ہمارے ہوں گے اور ہم اس ملک میں جو سیاسی افراتفری پیدا کریں گے حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، اس میں وہ ججز ہماری مدد کریں گے اور اس حکومت کو فارغ کر دیں گے۔ اور وہ دیکھیں آپ نے ہوا ویسے ہی۔ ثاقب نثار آئے، آصف سعید کھوسہ آئے چیف جسٹس، پھر جسٹس گلزار آئے، اور ابھی موجودہ چیف جسٹس ہیں۔ اس کے بعد بیچ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ شک ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ ان کی پاکٹ میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کے بعد پھر ایک لائن لگی ہوئی ہے جو جونیئر ججز کو اٹھا کے ایلیویٹ کیا گیا، اوپر لایا گیا ہے، جو چیف جسٹسز بنیں گے اگلے کئی سالوں تک اس ملک کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ججوں کو سیاست کی کیا تپش محسوس ہو رہی ہے نا اس وقت، تو اسی لیے بار بار ہم کہتے کہتے 25 سال ہو گئے ہیں کہ
सियासत से अपने आप को दूर रखें। जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं ना, ठीक। उनको अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहिए। अगर वो अपनी इस अर्ज पे, सियासी अर्ज पे काबू नहीं पा सकते किसी भी वजह से, तो फिर वो इस तपिश को महसूस करने का हौसला भी पैदा करें और अपने अंदर उसके अपनी स्किन को सख्त करें ज़रा। ये नहीं हो सकता कि आप 63A को रीराइट कर दें आइन में, जिसकी वजह से ये सारा मौजूदा सियासी बहरान पैदा हो रहा है, और फिर सियासतदान जब पलट के अपनी सियासत करें जो उन्हें करनी चाहिए। सियासत क्या चीज़ है? सियासत है खल्के खुदा, जो चाहती है वो करते हैं, वो खल्के खुदा के नुमाइंदे बैठे हैं वो। तो आप अगर पब्लिक सर्वेंट हैं तो पब्लिक सर्वेंट रहें, सियासत करेंगे तो सियासत में तो फिर ऐसे घसीटा घसाटी तो होगी। इसलिए बाज हैं सियासत से और सिर्फ अपना काम करें।